سر کون سا؟ انذار لفظ، یہ انذار نہیں آیا انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ انذار سے ہے نا لفظ، جی جی ڈرانا یعنی ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوشی پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے، وگرنہ حقیقتاً مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اس کو انذار اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے، تو نذیر سے مراد ایسا ڈرانے والا جو شفقت اور محبت کی بنا پر ڈر سنائے کہ یہ برائی سے بچ جائیں، مطلقاً ڈرانا اس سے مراد نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، حروف جارہ میں سے ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے سے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ حقیقتاً وما ہم، ما اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، وما ہم اور وہ نہیں ہیں، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ، خادع یخادع، یخادعون کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو ہی۔ انفس نفس کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں ذات کو، ہم وہ یعنی وہ اپنی ذاتوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں نہ دے سکتا، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں دلوں کا بھید بھی، بس یہ ان کی اپنی کم عقلی ہے کہ وہ اپنے فہم کے مطابق تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسہم وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما ہم یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ سوچتے نہیں ہیں، یعنی ان کو اتنی سوچ بھی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ دراصل ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پھر بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض کیا تھا کہ اسلام کا پھیلنا، یہ بیماری تھی ان کو کہ اسلام پھیلتا ہے تو ان کے دلوں میں نفرت اور بڑھ جاتی اور بیماری پیدا ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑھایا، فزادہم اللہ مرضا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وَلَهُمْ لام کا میں نے آپ کو بتایا تھا مطلب ہوتا ہے کے لیے، واو مانا اور، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا یکذبون بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ان سے، لا تفسدوا کہ فساد نہ ڈالو، فی الارض زمین میں، ارض کہتے ہیں زمین کو، فی معنی ہوتا ہے میں، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض نہ فساد ڈالو زمین میں، قالو تو وہ کہتے، قالا میں نہ ہوتا ہے کہنا، قالو جمع ہے تو وہ کہتے یا انہوں نے کہا، انما نحن مصلحون، انما نحن بے شک ہم تو
مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم، الا کا معنی ہوتا ہے یہ آتا ہے تنبیہ کے لیے، کسی قابل غور بات جو آ رہی ہو نا اس کے لیے متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی ذرا توجہ کرو، اب جو بات آنے والی ہے نا یہ بڑی قابل غور ہے، تو یہ الا جان لو، یا اس کا معنی کیا جاتا ہے آگاہ رہو، انہم وہی ہیں، ہم المفسدون جو فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، وَإِذَا اور جب، قیل قال کا معنی میں نے بتایا تھا کہا، قیل کا معنی کہا گیا یا کہا جاتا، دو معنی کیے جاتے ہیں اس کے، قیلا کہا یا کہا جاتا۔ اچھا عاقب بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر کلیئر آ رہی ہے، لیکن لائٹ چلی گئی اور آندھی آ گئی ہے سر، اب پتہ نہیں سگنل رہتے ہیں نہیں رہتے، اب تک تو کلیئر ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو الفاظ کے میننگ بتا رہا ہوں یہ ایسے ہی یاد ہو رہے ہیں یا لکھ بھی رہے نوٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ سر مجھے یاد بھی ہو رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر رہا ہوں سر۔ ابھی آپ نے کیلا کا میننگ بتایا، کہا یا کہا جائے۔ ہاں کہا جاتا بھی یاد، لفظی اس کے یس سر، لفظی میننگ ہے کہا گیا، لیکن یہاں پہ با محاورہ ترجمہ جب کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یس سر۔ تو یہ سب لوگ اگر اس طرح کی باتیں نوٹ کر لینا میننگ تو پھر وہ ذرا ترجمے میں آسانی ہوگی سب لوگوں کو۔ عدنان بھائی جی سر ٹھیک ہے سر، ابھی میں نوٹ نہیں کر رہا، میں نا پہلے کرتا تھا آج کوئی نہیں کر رہا، میں بھائی سے لے لوں گا آئندہ انشاءاللہ ضرور نوٹ۔ ہاں جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ان سے، آمنو ایک ہوتا ہے آمنو اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لائے، وہ ایمان لائے، اور آمینو اگر ہو تو اس کا یہ بن جاتا ہے حکم کہ تم ایمان لاؤ۔ آمنو اور آمینو میں فرق سمجھ آ رہا ہے شعیب بھائی؟ آمنو کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لائے، آمینو کا مطلب ہے تم ایمان لاؤ۔ عاقب بھائی یس سر سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مخاطب ہے اور اس کا میننگ ہے ہاں کہ جی، وہ ایمان لائے، وہ غیب کے لیے، اور یہ ایک تو آمنو مطلب کہ آمنو جو فعل مخاطب، ماضی ہے اور نو یہ امر ہے۔ یس سر یہ مخاطب امر حکم دیا جا رہا ہے نا اس میں، تم ایمان لو۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمینو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے الناس یہ لوگ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو حمزہ شروع میں ہے یہ استفہام کے لیے ہے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، کما کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ، آمن السفہاء ایمان لائے، السفہاء پاگل بے وقوف، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، یہ بے وقوف کو کہا جاتا ہے۔ الا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار جان لو، الا آگاہ رہو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن جانتے نہیں ہیں، یعلمون مانا ہوتا ہے جاننا، لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا اور جب، لقو یہ بھی جمع کا، جب وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، با محاورہ ترجمہ کریں گے جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب، خلو خلا یخلو سے اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہونا،
خلوت میں ہونا، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، اِلَى مانا ہوتا ہے طرف، شیاطین شیطان کی جمع ہے، ہم منا ان کے، یعنی جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جمع ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم، انا اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور اگر الف آ جائے انا پھر معنی ہوتا ہے بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مستہزئون، مستہزئون اس کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنے والے، ہنسی مذاق کرنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم تو اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم مذاق کرتا ہے ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور ترقی دیتا ہے، یمدہم ترقی دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ یعمہون جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ گڑے ہوئے ہیں یا سرگرداں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی ہی سرکشی میں عقل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک یہی وہ سر لوگ یہ پچھلی ہیں دوبارہ ایک بار بتائیے جنہوں گا۔ نے اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق ہاں کرتا ہے ان اللہ سے، تعالیٰ مذاق کرتے ہیں ان سے، اور فیمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر، یعمہون گڑے ہوئے ہیں یا عقل کے اندھے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ جیسے الفاظ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا، ایسے ہی ہے نا؟ یس سر، انہوں نے کہا صحابہ کرام کو بے وقوف، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ بیوقوف۔ تو یہاں پر انہوں نے الفاظ استعمال کیے مستہزئون کہ ہم استہزاء کرنے والے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہنسی کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ میں ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے عقل کے اندھے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مقابلہ لگا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے، بعض مفسرین نے تو یہاں تک یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً بھی ان کے ساتھ اس طرح کا استہزاء کریں گے، وہ اس طرح کہ قیامت کے دن یوں ہوگا، ان کو کہا جائے گا کہ جناب جاؤ تم چلے جاؤ، وہ جائیں گے جناب، وہ جنت کی جگہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، اچانک اندھیرا کر دیا جائے گا ان کے لیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ مشاکلت لفظی کہ انہی کے الفاظ میں ان کو جواب دیا گیا ہے، وگرنہ یہ یہاں ہرگز مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے معاذ اللہ ہنسی مذاق کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ یس سر، سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی تنقید کرے کہ اللہ جو ہے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تم سے مخالفت کی بات کرے تو اس کے اسی الفاظ میں جواب یعنی دینا وہ ہنسی مطلب یہ مذاق ہے ہوگا کہ یا اس کا ایک صحابہ عقل مند ہوگا۔ کرام کی جب بات آئی نا، یہاں سے یہ اخذ کیا مفسرین نے کہ صحابہ کرام کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کو انہی الفاظ میں جواب دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کفار یس نے سر، صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، سفیہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سفیہ کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہم صحابہ سے ہنسی مذاق کرتے ہیں ایمان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے کہ یہ تو پاگل ہیں، اللہ یستہزئ بہم اللہ ان سے استہزاء کرتے ہیں، کہ یہ کیسے پاگل ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو دھوکہ دے لیں گے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ یس سر۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی. اشترو کا مطلب ہوتا ہے خریدنا یا ترجیح دینا، دو مطلب ہوتے ہیں. خریدنے کو بھی اسی لیے خریدنا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی چونکہ خریدار جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کو پیسے کے بدلے میں ترجیح دے رہا ہوتا ہے نا، کہ یہ پیسے چلا جائے میرے پاس سے بے شک، لیکن یہ چیز میرے پاس آ جائے. تو اس لیے اشتراؤ کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے اور ترجیح دینا بھی ہوتا ہے. تو یہاں ہم اس کا معنی کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، خرید لی گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے. یا دوسرا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، پس نفع نہ دیا ان کو ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین، ربحہ کا معنی ہوتا ہے نفع، فما ربحت کہ نفع نہیں دیا. تجارتن کے آخر میں چونکہ یہ تا آ رہی ہے جو مؤنث کی علامت ہے، اس لیے شروع میں ربحت صیغہ بھی مؤنث کا لائے ہیں. فما ربحت، پس نفع نہ دیا ان کو تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال ایسی ہے اس شخص کی ہے، کمثل الذی جیسے کہ وہ شخص، استوقد جس نے روشن کی، نارن آگ. استوقد مانا ہوتا ہے روشنی طلب کرنا، روشن کرنا.